السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً آپ لوگ ایڈوانس جو قواعد ہیں وہ بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں اپنے لیسن کے ساتھ ہی، تاکہ ہماری تجوید بھی جاری رہے اور ساتھ ساتھ ہم قواعد بھی دیکھیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کو صرف اسی چینل پہ مل سکتا ہے یہ سب طریقہ، تاکہ آپ لوگوں کو آسان ہو سکے اس کو سیکھنا۔ تو دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ مثقل میں نے آپ کو بتایا تھا بوجھ کو، یعنی بھاری کو کہتے ہیں نا، ثقیل کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتے ہیں تشدید والے حروف، یعنی جو کہ حروف مقطعات کے اندر ہی آئیں گے، اور جیسے الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ قرآنی قاعدے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر حروف مقطعات کا ایک باقاعدہ طور پر ایک ٹاپک ہے جس کے اندر تمام حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے، یعنی توڑ توڑ کر یا الگ الگ سے اس کو ادا کرنا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے۔ مخفف کا کیا مطلب ہے؟ ہلکا۔ تو یہاں پر اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تو اوپر جون سا تھا وہ قاعدہ کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید کے ساتھ ہو، یعنی حروف کے اندر ہی ہو، تو اسے مد لازم حرفی مثقل کہیں گے۔ لیکن مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم کے ساتھ ہو، یعنی سکون کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، جس کا سکون اور جزم کی علامت آپ کو کیا بتائی گئی تھی؟ دال، ٹھیک ہے، چھوٹا سا دال، یا رومن گنتی میں دیکھتے ہیں تو 8 الٹا وی جس کو کہتے ہیں وہ۔ تو اس کی مثال آپ کو سورہ یاسین میں بھی، جیسے یاسین، ٹھیک ہے، سی یہ حرف مدہ ہو گیا نا، اور نون کیا ہو گیا؟ ساکن کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی اوریجنل حالت میں۔ تو یہاں پہ جب اسے کھول کے دیکھتے ہیں نا تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حرف مخفف کیسے ہوا۔ یاد رکھے گا، حروف مقطعات کو ہمیں کھول کے لکھنا ہے، جیسے جیسے ادائیگی ہے ویسے ویسے حروف کو کھولا جاتا ہے۔ اب جیسے سورہ صاد میں بھی کیا ہے؟ صاد، ٹھیک ہے، کیسے؟ صاد زبر الف صا، اور دال کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ تو ہم نے اسی کے قاعدے میں دیکھا نا کہ اصلی جزم کے ساتھ ہو، سکون اصلی جزم کے یا پھر سکون کے ساتھ ہو، تو یہی مد لازم حرفی مخفف ہے، حرفی مخفف۔ تو ان دونوں کے اندر فرق کس بات کا ہے؟ مثقل میں یعنی آپ نے سائن کون سا یا علامت کون سی ہے؟ تشدید کی، یعنی ڈبلیو سمجھ لیں، یا آدھا سین، جبکہ مخفف میں جزم یعنی سکون کے ساتھ اس کو ہم نے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آپ کو انشاءاللہ تعالی مد لازم حرفی مثقل اور حرفی مخفف کے بارے میں بھی جان چکے ہیں۔ چلیں اپنے اب لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف، آیت نمبر ہے 59 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني
رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ چلیے جی الحمدللہ 66 آیت تک ہمارا لیسن ہے۔ کون سی آیت سے لے کر؟ آیت نمبر 59 سے لے کر 66 تک۔ تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ تجوید آپ نے بار بار سن کے کرنی ہے۔ اس کی ادائیگی کو اس کے پراپر جگہوں سے یعنی صحیح مخارج کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو قرآنی کلمات کو نکالنا ہے، یعنی ترتیل کا حق ادا کرنا ہے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ چلے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کے لیے بھی اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے بھی اسے دوسروں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔